رہی ہیں، اور صحابہ کی چھاپ دیکھنا چاہیں تو تابعین میں، تابعین میں یہ بات بالکل عام. تابعین سے بھی میں آپ کو 1 2 سے 3 مثالیں دیتا ہوں. میں آپ کو ایک کبار تابعین میں سے ایک عظیم عالم دین ہیں ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ. ابو العالیہ کنیت سے مشہور ہیں، وہ رفع ابن مہران نام ہے آپ کا. کبار تابعین میں سے اندازہ لگائیے کہ علم قرات میں ان کا کیا وزن تھا، کیا مرتبہ تھا، کیا درجہ تھا کہ وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے تلمیذ ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ان سے انہوں نے تلمذ کیا ہے. تو ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ، یہ جو کتاب دیکھیں نا آپ، اس کتاب میں 50 واقعات ہیں. آپ پڑھیں گے تو دل بھر جائے گا آپ کا. بہت کچھ دکھنے میں حجم لگ رہی کہ چھوٹی کتاب ہے، بہت کچھ چیزیں مل جائیں گے آپ کو. اسی میں بالکل آغاز ہی میں ابو العالیہ الریاحی رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کے احادیث ہم صحابہ سے ملنے والی احادیث ہم دیگر لوگوں سے سنتے تھے. یعنی کسی علاقے میں صحابی بھی ہیں اور غیر صحابہ کی بھی بڑی جماعت، تابعین کی بھی بڑی جماعت ہے جو غیر صحابہ ہیں. تو کہا کہ ہم ان سے سنتے کہ فلاں صحابی نے کہا، فلاں صحابی نے کہا، فلاں صحابی نے کہا. کہا کہ کننا نسمع بالراویۃ عن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جو صحابہ بیان کرتے تھے اور ان سے بہت سارے تابعین سن لیتے، تو ان تابعین سے ہم سنا کرتے تھے. کہا کہ کہاں بالمدینہ و بالبصرہ، مدینۃ الرسول میں، بصرہ میں، یہ دونوں جگہ رہے ہیں. تو کہا کہ ہم بہت سارے افراد سے صحابہ کے حوالے سے حدیثیں سن لیتے تھے، جبکہ کبار تابعین میں سے ہیں، یہ خود کئی صحابہ سے ملاقات کر چکے ہیں. کہا کہ فما نرضى حتى اتیناہم فسمعنا منہم، ہم کسی سے بھی نبی کے نام پر حدیث سن لیتے کسی صحابی کے واسطے سے. کہا کہ ہم اس سے ہمارا دل خوش نہیں ہوتا تھا جب تک کہ ہم صحابی کی دہلیز پر آتے اور صحابی سے سنتے، تب جا کے ہمارا دل بھرتا. ہم براہ راست سنتے. یہ لوگ مست نہیں تھے جیسے آج ہمارے پاس ہے نہیں ایک عام تصور. بھائی ہمارے پاس موبائل ہیں، ہمارے پاس ہمارے گھر میں وائی فائی ہیں، نیٹ کہیں عام چیز ہے. آج کل آپ ڈالو، کچھ بھی ڈالو، دل و دماغ میں جو بھی بات آتی ہے آپ ڈالو تو آپ کو ایک نتیجہ دے دیتا ہے گوگل آپ کو. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے علماء سے آپ بے نیازی برت لیں گے، اساتذہ کیوں ہیں، اسی میں پڑھ لیتے ہیں، اسی میں کچھ ترتیب دے لیتے ہیں، حدیث کا حکم بھی یہیں سے معلوم کر لیتے ہیں، کتب ستہ میں حدیث کیا ہے وہ بھی معلوم کر لیتے ہیں، وہ آیت کریمہ میں وہ لفظ ہے اس کا معنی بھی یہیں سے معلوم کر لیتے ہیں. علماء سے دھیرے دھیرے جو غیر شعوری طور پر جو بے نیازی آ رہے ہیں نا، یہ ٹھوکر یہی لوگ کھائیں گے. علماء کی شان میں، علماء کی عزت و احترام میں، ان کے مقام میں ادنا سے بھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ نے ان کے مقام کو بیان کر دیا ہے. لیکن ٹھوکر یہ کھائیں گے، تکلیف ان کو ہوگی. اسی لیے آج سوشل میڈیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ علماء چیخ کے پکار کے اور پھر اپنا درد بیان کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کبھی ڈانٹ رہے ہیں، کبھی پیار دے رہے ہیں، کبھی دوسروں کو تحذیر کر رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ طریقہ غلط ہے. یہ کہیں ان کو بھی نقصان نہ ہو جائے، ان کی وجہ سے امت کو نقصان نہ ہو جائے، یہ تو درد ہے. تو دیکھو کہ یہ ہمارے جو علماء ہیں ان سے دین لے کر کے نہیں بیٹھے، بلکہ گھر سے باہر نکلے. کہا کہ حتی اتیناہم فسمعنا منہم، تب جا کر کے ان کی طبیعت میں اطمینان آیا. بتا دیں آپ کو. دیکھو یعنی یہ جو علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی جو مشقتیں جو رہی ہیں رحلات کے نام پر، یعنی یہ کوئی آسان بات نہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اس میں کتنا درد چھلکتا ہے. دیکھیے آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی بھی حساس انسان ہوگا، باشعور آدمی ہوگا تو اس کو ضرور محسوس کرے گا. ایک حدیث ہے متفق علیہ، صحیح بخاری کی کتاب العلم میں ہے، اور کتاب النکاح میں، کتاب الجہاد والسیر میں، اور دیگر مقامات پر بھی ہے، کتاب العتق وغیرہ میں. لیکن صحیح مسلم کی کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث کیا ہے؟ ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ثلاثۃ لہم اجران، معروف حدیث نا، کہا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین ان کی نیکی کی بنیاد پر ایک نے دگنا اجر دیں گے رب العالمین. ایک رجل اسلم من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے کسی نے اسلام قبول کیا، پہلا والا جو اس کا ایمان تھا، پھر اللہ کے رسول پر جو ایمان لایا، اس کو 2 اجر ہیں. کہا کہ ایک وہ شخص ہے جو العبد المملوک، کون ہے؟ جو آج کے دور میں تو ہم یہ معاملہ نہیں ہے، یہ اسلام ہی کی دین ہے کہ آج جو ہے مطلب موالی اور وغیرہ کا جو نظام ختم ہو چکا ہے. ذہنی غلام ہے لوگ، لیکن جو ہے مطلب بدنی غلام نہیں. لیکن جو کسی دور میں بدنی غلام، جو جسمانی طور پر جو لوگ کسی کے غلام ٹماٹر اور جو ہے ترکاریوں کی طرح جو ان کو خریدا جاتا تھا بازار سے، تو اس میں العبد المملوک کی جو بات آتی ہے، کہا کہ اللہ رب العالمین کی شریعت پر بھی کھرا اترتا ہے اور اس کا اپنا جو مطلب یعنی مولا ہے، آقا ہے، اس کی بھی بات مکمل مانتا ہے، دونوں کو لے کے چلتا ہے اور کسی میں کوئی خلل نہیں آتا. اس کے لیے بھی 2 اجر کی بات رکھی ہے. اچھا، کہا کہ ایک تیسرا وہ شخص ہے، یہی وجہ شاہد ہے، ایک تیسرا وہ شخص ہے جس کے پاس یعنی من کانت عنده امہ، ایک شخص وہ ہے جس کے پاس ایک لونڈی ہے. بھئی ایک لونڈی سمجھ رہے ہیں آپ؟
اس لونڈی کو اس نے جو ہے مطلب یعنی اس کی تربیت کی، اس کو کھلایا پلایا، اس کو پڑھایا، اس کی تہذیب کی، اور اس کو مطلب بہترین ایک ادب سکھایا اس کو، اور جب وہ اس قابل ہو گئی کہ وہ شادی کے قابل ہے تو شادی بھی اس سے کر لی، تو یہ ایک جو ہے نا مطلب ایک بڑے دل کا کام ہے یہ۔ اس کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے بھی 2 اجر بتائے ہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے تیسری بات کو مؤکد کر کے اس لیے پیش کیا، یہ بتانے کے لیے کہ صحیح مسلم میں اس کی صراحت بھی ہے۔ صحیح مسلم میں جو میں کس کا حوالہ دیا تھا، کتاب الایمان کا نا، صحیح مسلم میں ہے، کتاب صحیح مسلم میں آغاز ہی میں ہے۔ کتاب الایمان میں روایت ہے صحیح مسلم کی، اس میں یہ ہے کہ جو صحابی رسول ہیں ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، ان سے روایت کرنے والے اس واقعے کو عامر الشعبی ہیں، جو علماء کوفہ کی سرخیل ہیں، علماء کی ایک بڑی شخصیت ہے، تابعین میں بڑا نام ہے، خاص کر جو اگر ہم کہیں کہ اوساط تابعین وغیرہ میں، کبار تابعین میں اور بھی نام ملتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود اور آپ کے اخص تلامذہ کے بعد جو ہے مطلب امام شعبی کا جو ایک بڑا نام ہے کبار تابعین کے بعد، تو امام شعبی رحمہ اللہ وہ یعنی کوفہ میں تھے، ان کے ایک تلمیذ ہیں جن کا نام ہے صالح، کیا نام ہے؟ صالح ابن صالح ابن مسلم، صالح ابن مسلم ابن حیان، حی ان کا لقب بھی تھا، الحمدانی الکوفی، 150 ہجری سنہ وفات ہے ان کا، اور یعنی تابعی نہیں ہیں وہ الذین عاصروا صغار تابعین کہا نا حافظ بن حجر نے، 6واں طبقہ، جو 12 طبقات ہیں تو 6ویں طبقے کے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ عامر الشعبی رحمہ اللہ کے پاس ایک خراسانی آئے، کون آئے؟ جاء رجل من خراسان، ایسے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم اس کی صراحت ہے، صحیح بخاری میں بھی کتاب النکاح میں اس کی صراحت ہے، کتاب النکاح میں نہیں، کس میں ہے؟ غالباً کتاب العتق میں اس کی صراحت ہے، البتہ کتاب الجہاد والسیر میں اس کی صراحت ہے کہ وہ خراسانی تھے، اور صحیح مسلم میں تو اور زیادہ صراحت ہے کہ کیا ہے کہ ایک خراسانی آئے اور آ کر کے کہا کہ ہمارے خراسان میں، خراسان سمجھتے ہیں جغرافیہ اعتبار سے کہاں آتا ہے؟ جی، ایران کا جو شمالی حصہ ہے، جو اس طرف چین کی طرف جو جاتا ہے نا، ازبکستان وغیرہ کی طرف، نیسابور جس کی راجدھانی ہے، کہا کہ خراسان سے ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے خراسان، یعنی ہمارے علاقے میں خراسان میں ایسا ہے کہ ایک شخص اپنی باندی کو، اپنی لونڈی کو مطلب اس کو پڑھائے، اس کو تہذیب سکھائے، ادب سکھائے، دین سکھاتا ہو، اور پھر جب وہ اس لائق ہو کہ شادی کے، پھر اسے شادی بھی کر لیتا ہو، تو اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اچھا نہیں سمجھتے ہیں، اور اس میں ایک طرح کی ان کے اندر کراہت کا معاملہ موجود تھا، جیسے ابن حجر نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کتاب النکاح میں، صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں جو حدیث آغاز میں، وہاں پر اس سلسلے میں لکھا ہے ابن حجر نے، کہا کہ وہ جو خراسانی آئے تھے، ان کو خراسان سے آئے تھے، کہاں پر؟ کوفہ آئے تھے، یہ بھی ایسی لگ بھگ سمجھنے کے لیے، بنگلور سے دلی سمجھنے کے لیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہ آئے تھے خراسان سے، اور انہوں نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ دیکھو ہمارے پاس اس معاملے کو بہت معیوب سمجھا جاتا ہے، اور بہت ہی کراہت جو ہے کا معاملہ اختیار کرتے ہیں ہمارے پاس کے علاقے کے لوگ، کہ اپنی لونڈی سے شادی نہیں کر سکتے اس کو جس انداز میں، جبکہ شریعت میں 2 اجر والی بات ہے۔ تو امام شعبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے، تو پھر آپ نے ابو بردہ الاسلمی رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث سنائی جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی، وہ حدیث ان کو سنائی۔ اچھا، وہ حدیث سنانے کے بعد امام شعبی رحمہ اللہ کے اندر جو علم کی جو غیرت تھی نا، کیونکہ امام شعبی رحمہ اللہ رحال ہیں، آپ نے شرعی علم کے لیے خوب رحلات آپ کے ہوئے ہیں، آپ مکہ گئے، مدینہ گئے، آپ جو حجاز اور پھر یمن، سب یمن کے مجھے علم نہیں ہے، آپ نے کافی علاقوں کی مطلب سیر کر کے آئے ہیں شرعی علم کے لیے۔ اب آپ کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب آپ سے ایک صاحب آئے، اگر علم حدیث کوفہ میں نہیں ہوتا تو وہ صاحب کو کہاں جانا پڑتا تھا؟ مدینہ جانا پڑتا تھا، اور سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یعنی اندازہ لگائیے کہ بنگلور اور دلی ہے، دونوں کے درمیان وسط میں جو ہے ممبئی آتا ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں یہ سب چیزیں جغرافیہ اعتبار سے۔ تو اسی اعتبار سے مدینہ پھر کوفہ، مطلب جس جہت سے میں گفتگو کر رہا ہوں، اگر آپ جغرافیہ سامنے رکھیں گے، سامنے اگر ہمارا جغرافیہ ہو تو مدینہ، مدینے سے کوفہ، اور پھر کوفہ سے بالکل ادھر جائیں گے تو بالکل خراسان۔ وہ شخص خراسان سے کوفہ آیا اور کوفہ آ کر کے آپ سے علم لے لیے، تو آپ نے کہا کہ اعطیتکھا بغیر شیء، کہا کہ میں آپ سے 1 روپیہ لیے بغیر بھی، بغیر کسی محنت مشقت کے میں نے آپ کو یہ حدیث یوں ہی دے دی ہے۔ آپ خراسان سے کوفہ آئے، ایک مسئلہ آپ کو درپیش تھا، ایک مسئلہ آپ نے سنایا، ہم نے اس کے اعتبار سے حدیث سنا دی کہ بھائی وہ عیب کی بات نہیں ہے بلکہ 2 اجر والی بات ہے، ہم نے آپ کو حدیث سنا دی، کہا کہ اعطیتکھا بدون شیء بغیر شیء، ہم نے بغیر کسی معاوضے کے، بغیر آپ کو تھکایا ہی نہیں، ہم نے بغیر کسی چیز کے ہم نے آپ کو حدیث دے دی۔ کہا کہ ایک وقت وہ بھی تھا، کہا کہ وقد كان الرجل يرحل في اهون شيء الى المدینہ، في اهون منها الى المدینہ، ایسے کہا
کہ اس سے بھی چھوٹی بات کے لیے ایک شخص کو یہاں سے مدینے کو جانا پڑتا تھا حدیث لینے کے لیے، ایک چھوٹی سی بات کے لیے یہاں سے مدینے کو جانا پڑتا تھا، اور آپ کو دیکھو ہم یہاں بیٹھے سوال کی ہم نے آپ کو حدیث سنا دی بغیر کسی محنت مشقت کی، کوئی بات نہیں۔ یہ کہ جو الفاظ ہیں وقت کان الرجل يرحل في اهون منها الى المدینہ، یہ کتاب الجہاد والسیر میں باب فضل من اسلم من اہل الکتابین والی جو باب ہے اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں اس کی شرح اس حدیث میں الفاظ ہیں امام شعبی کے رحمہ اللہ، حالانکہ امام شعبی کا الفاظ ہر جگہ موجود ہیں لیکن میں نے وہاں سے آپ کو پڑھ کر کے سنایا ہے۔ سمجھ رہے ہیں اب اس بات کو، تصور کر رہے ہیں؟ یعنی مان لیجئے کہ ایک طالب علم مطلب بچپن سے اپنے گھر سے باہر ہے، حفظ قرآن سے فارغ ہوا، پھر اس کے بعد جو ہے اول جماعت، دوم جماعت، سوم جماعت، اور پھر جو ہے مطلب فضیلت اول ثانی کر لیا، پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے مطلب اپنے ملک میں یا جو ہے مطلب سعودی جامعات میں جا کر کے خوب محنت مشقت کر کے دین پڑھ کر کے آیا ہوا، اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، ایک شخص آ کے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی ایک مسئلہ درپیش ہے، مجھے جواب بتائیے، تو وہ جواب یوں بتا دے رہے ہیں، سبحان اللہ، جبکہ ان کو کتنی محنت کرنی پڑی، اتنی عمر لگانی پڑی، اتنا پیسہ لگانا پڑا، اتنا وقت لگانا پڑا، اتنی قربانیاں دینی پڑی، اتنا کچھ کیا کچھ اس میں ہوا ہے نہیں معلوم، آپ نے پوچھا تو ہم نے آپ کو بتا دیا، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یہی بات امام شعبی نے کہا، آپ یہاں آ کے پوچھ رہے ہیں اس سے بھی چھوٹی بات کے لیے مدینے کو صرف اس غرض کے لیے مدینے کو جانا پڑتا تھا، اور مدینے سے لوٹ کے آ کر کے ہمارے علاقے میں بات گفتگو ہوتی تھی، اور آپ دیکھو سبحان اللہ، بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ کتنا درد آپ بتا رہے ہیں، اس درد کو کون سمجھے گا؟ میں اور آپ نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا اس درد کو؟ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ واضح ہو رہی نہیں واضح ہو رہی بات آپ کو؟ اسی لیے تذکرۃ الحفاظ میں اور سیر عالم نبلاء میں امام شعبی رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات ہے اس میں یہ قول منقول ہے، لیکن اس قول کا مصدر کیا ہے تلاش بسیار کے بعد بھی مجھے یہ بات نہیں مل سکی، لیکن اس میں یہ قول منقول ہے۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ کہتے ہیں، حالانکہ علی بن المدینی رحمہ اللہ اور امام شعبی میں جو ہے مطلب ایک لمبا عرصہ ہے، تو امام شعبی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جو ہے مطلب یعنی یہ جو علم ہے آپ کے پاس، بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ من این لک ھذا العلم کلہ، اتنا عظیم علم اور کثیر العلم تھے وہ، کہا کہ علم کہاں سے ملا آپ کو؟ تو آپ نے کہا کہ بنفی الاعتماد والسیر الی البلاد وصبر کصبر الجماد وبکور کبکور الغراب، ایسے آپ نے کہا، یعنی گھر بیٹھے نہیں ملا مجھے علم، مجھے اہل علم کی دہلیز پہ جانا پڑا، اہل علم کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے، مجھے قربانیاں دینی پڑی، بھوک پیاس سہنے پڑے، مجھے سردی گرمی سب کا جو ہے مطلب مجھے لحاظ کرنا پڑا، اور پھر جو ہے یہاں سے وہاں یہ سب کچھ قربانیوں کے بعد مجھے جو ہے یہ علم ملا ہے۔ بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ بڑی اہم چیز آپ تصور